ایک عاشق اپنی معشوقہ کی ہر وہ چیز پسند کرتا ہے جو اسے پسند ہو. ایک محب اپنی محبوبہ کی ہر چیز پسند کرنا چاہتا ہے. اور یہ عشق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر کیا مرتب ہونے والا ہے، اس سے بھی آشنا کرانا ہے. اصلاً بات یہ ہے کہ آج سماج، سوسائٹی، کلچر میں یہ عام فہم ہو گیا، مشہور ہو گئی یہ بات کہ آج تو ہر ایک کی گرل فرینڈ، ہر ایک کی دوستی ہے، لڑکے لڑکے کی اچھی دوستی ہے. کیا یہ دوستی درست ہے؟ اگر ہے تو سنیے. اگر آپ کی بھی کوئی معشوقہ ہے تو کان لگا کر سنیے. اگر آپ بھی کنہیں سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو دھیان سے سنیے. اگر آپ کسی کو دل دے بیٹھے ہیں تو غور سے سنیے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ شادی کرنی ہے، دل میں بسا رکھا ہے، تو مس نہیں ہونے دیں گے، غور سے سنیں گے. اب مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں نوجوانوں میں بہت عام ہوگی، نوجوانوں میں چرچا کا وشے بن جائے گی. لیکن جو حق ہے، سچ ہے، کہی جاتی ہے اور کہی جاتی رہے گی. آئینہ دکھانا میرا کام ہے. جن کو برا لگے وہ آئینہ سے ہٹ جائے، آئینہ کے سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ دکھایا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جس مقام پر نکاح کا حکم دیتے ہیں، شادی کا حکم دیتے ہیں، اسی مقام پر ایک آیت میں وَلَا مُتَّخِذِينَ أَخْدَانٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ کبھی ورڈ آیا کہ پوشیدہ دوستی، خفیہ دوستی، وہ گرل فرینڈ، وہ چھاتراؤں سے، مہیلاؤں سے جو دوستی ہوتی ہے، اس کے متعلق پوشیدہ. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آج کے زمانے میں کیا، جب عرب ہر قسم کی برائیوں میں مشہور تھا، ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن کسی کی کوئی دوستن ہوتی، کوئی سہیلن ہوتی تو اس کو آیا اور بیان نہیں کرتا. چونکہ عرب والے خوب پیٹا کرتے تھے، خوب مارا کرتے تھے، اور اسے عزت کی نگاہ سے نہیں، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، دشمنی اور عداوت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آج تو سینہ چوڑا کر کے کہتے کہ میری دو دوست ہیں، ایک بمبے کی رہنے والی ہے، ایک دلی کی رہنے والی ہے. سنیے، یہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر نکاح کا حکم دیتے ہیں وہاں پر پوشیدگی دوستی کا بھی حکم دیتے ہیں. حکم نہیں دیتے، وہاں تذکرہ کرتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دوستی جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہے، مثلا چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، چچا پھوپھا زاد بھائی، پھوپھا زاد بہن، مامو زاد بھائی، مامو زاد بہن، اور خلیرہ بھائی، خلیری بہن، جو بھی اس طریقے کا ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں کہ بھائی ہے بہن ہے، بھائی ہے بہن ہے، لیکن حقیقتاً وہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ فرض ہے. جن سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی بھی، مثلا سالی سے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں، تو سالی بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے بھی درست نہیں گفتگو کرنا، اس سے بھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. دراصل گفتگو یہ کرنی ہے کہ آج نوجوانوں کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹیلی گرام اور نہ جانے کس کس چیزوں کے ذریعے فالو کرتے ہیں. اور فالو ہی نہیں بلکہ آدھی آدھی رات تک چیٹ کرتے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات تک گفتگو کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، بھیڑے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، اپنی راز کی بات ان سے شیئر کرتے ہیں، وہ راز کی بات ادھر شیئر کرتے ہیں. یاد رکھو میری بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
اللہ نے وعدہ فرما لیا جہنم سے کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور انسان اور جنات سے بھروں گا. اس میں ایسے ہی لوگ تو ہوں گے جو ان سنگین گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اس جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اس ناپاک حرکت کو ناپاک حرکت نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اور ساری رات آدھی رات جب وقت ملے جدھر بھی وقت ملے چیٹ کرتے رہے. اللہ نے فرمایا کہ میں گناہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو پر کروں گا. اللہ کبھی کبھی جہنم سے پوچھیں گے حلیم طلعتی، کیا اور چاہیے؟ کیا تو بھر گئی؟ اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ جواب دیں گے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ہے تو اور دیجیے، اور ہے تو اور دیجیے، اور ہے تو اور دیجیے. یاد رکھو نوجوانوں، جہنم اس خندق، اس خائی کا نام ہے، جہنم اس تباہی کا نام ہے، اس فولاد کا نام ہے جہاں پر آپ کو ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے سکون میسر نہیں ہوگا. اللہ کا غضب اتر رہا ہوگا، اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی، اللہ کا فٹکار اتر رہا ہوگا، اللہ کے حکم سے فرشتے اژدھاہیں بچھویں آپ کو ڈس رہے ہوں گے. اس لیے جو چیٹ کرتے ہیں شادی سے پہلے رشتہ لگا اور گفتگو کرنے لگے، شادی سے پہلے نکاح سے پہلے رشتہ لگا فون پر بات شروع ہو گئی، یہ تمام طریقے ناجائز ہے، درست نہیں ہے طریقہ. اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک آپ کی زوجہ نہ بن جائے، اس وقت تک بات کرنا، اس سے چیٹ کرنا، اس سے ملنا جلنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا. وہ نامحرم ہے تھی اور ابھی بھی نامحرم ہے جب تک کہ آپ قبل تو نہ کہہ دیں، جب تک کہ آپ زوج تو نہ کہہ دیں کہ میں نے قبول کیا، میں نے شادی کی، اس وقت تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. آج معاشرے میں ہر نوجوان ایک دوسرے سے لنک ہے، جڑا ہوا ہے، اس گناہ سنگین گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اس سنگین جرم کو جرم نہیں سمجھ رہا. اور ایک عجیب بات ہے کہ میری بہن کی طرف کوئی دیکھے تو مجھے کتنا برا محسوس ہوتا ہے، میری بھابھی کی طرف کوئی دیکھے ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے، میری بیٹی کی طرف دیکھے ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم جب کسی اور کی بہن کی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی بیوی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی ماں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی علامت اور پہچان ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کی شناخت ہے. یہ انتہا کی بات ہو گئی کہ اپنے پر. اور ایک بات یہ بتلاؤں کہ جب انسان دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، دوسرے سے کانٹیکٹ کرتا ہے، دوسرے سے مکالمہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے رہر تک پہنچنے کے لیے، اپنے اہل خانہ تک پہنچنے کے لیے اس نے راستہ ہموار کر دیا، اس نے ایک سڑک بنا دیا، ایک راستہ بنا دیا، ایک گلی بنا دیا تاکہ دوسرا اس کے گھر تک پہنچے، اس کے اہل خانہ تک پہنچے. اگر میرے اندر شعور ہے اور شرم و حیا ہے تو ہم دوسرے کی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے، ماؤں سے گریز کریں. اللہ توفیق دے گا دوسرے لوگ آپ کی بہنوں کی طرف، آپ کی ماؤں کی طرف، آپ کی بیٹیوں کی طرف، آپ کی بیویوں کی طرف، آپ کی بھابھیوں کی طرف ہرگز نہیں دیکھے گا، ہرگز نہیں دیکھے گا. ایک سونار کا قصہ ہے. ایک سونار نیک تھا. ایک روز اس کے دکان میں ایک حسین و جمیل مہیلا آئی، خاتون آئی، اور چوڑی پہنانے کو کہا گیا کہ چوڑی پہنائیے، ناپ دیجیے. تو اس نے جو ہاتھ پکڑا لذت کے ساتھ ہاتھ، مزہ کے ساتھ ہاتھ پکڑا، دل کی کھوٹ کے ساتھ ہاتھ پکڑا. اس کی بیوی بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھی. اس کے گھر میں جو خدام تھے، نوکر تھے، اس نے ادھر غلطی کی، ادھر نوکر نے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. اب
بیوی اپنی راز کی بات بتائے تو بتائے کسے؟ بہت شرمندہ ہوتی ہے، بہت روتی ہے، اللہ سے توبہ اللہ کرتی ہے، اللہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، ایسا تصور نہیں کیا، کبھی ایسا خیال ہمارے دل میں نہیں آیا، آج میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ روتی رہتی ہے۔ شوہر جب گھر شام کو واپس آتا ہے اور بیوی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، بے تحاشا دیکھتا ہے کہ بے تحاشا ہے بیوی، وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ اس سے معاملہ پوچھا کہ آج اس خدام اتنے برسوں کے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس شوہر نے اقرار کیا کہ غلطی خدام کی نہیں ہے، غلطی نوکر کی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ آج میں نے دکان پر بے حیائی کی ہے، غیرت کے پردے کو چاک کر دیا ہے، آج میں نے ایک خاتون کا ہاتھ لذت کے ساتھ پکڑا تھا، اس لیے اس کا بدلہ نقد مجھے مل گیا۔ تو اس ہاتھ کریں گے تو اس ہاتھ پائیں گے، جیسا کر رہے ہیں ویسا مل کر رہے گا۔ اس لیے کسی کی بہن کو ہرگز غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ پیار و محبت اپنی جگہ ہے کا مطلب ہے کہ آپ اس سے شادی کریں، نکاح کریں، اس سے پہلے کوئی کانٹیکٹ نہ ہو، کوئی بات چیت نہ ہو، آواز بھی پردہ ہے، چیٹ کرنا بھی پردہ ہے، اور گفتگو کرنا بھی پردہ ہے، ویڈیو کالنگ پر بات کرنا بھی حرام ہے، سب چیزیں ابھی ناجائز ہے آپ کے لیے۔ آپ اس سے نکاح کیجئے، اس کے بعد بھر دن بھر رات ساری زندگی اپنے باہوں میں رکھیے، اپنے بال سامنے رکھیے، بے حد محبت کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ کوئی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، منہ میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیتی ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔